جو 1,000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. جو 700 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، جو ہر سال حج کر رہا ہے، وہ ہر سال حج کرنے والا امام جعفر صادق کہہ رہے کہ میں اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور یہ سنی عوام میری ہے جو روزانہ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہیں، اور جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو نعرے لگا کے کہتا ہے کہ ہم نبی کے قدموں پہ گریں گے اور قدم پکڑ لیں گے اور نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی قرآن حدیث کی دنیا الگ ہے. نبی کے قدموں کو کیا پکڑ پائے گا؟ اللہ کرے پکڑ لے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، امام جعفر صادق کہہ رہے کہ میں میرے نانا کا سامنا کیسے کروں گا؟ کبھی تصور کیا کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں آئیں گے تو میں اور تم کیسے سامنا کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ بہت نازک طبیعت رکھتے ہیں. حضور بہت رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، لیکن حضور غیور اپنوں کے لیے. ان کو طبیعت اتنی نازک ہے اپنوں کے لیے کہ ایک شخص نے ان کی محفل میں ڈکار لے لی. صرف ڈکار، توجہ کرنا، حالانکہ علماء سے پوچھو ڈکار لینا کچھ حرام ناجائز. ایک شخص نے صرف ڈکار لے لی، حضور نے منہ پھیر لیا. کتنی نازک طبیعت ہے. حضور جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر کوئی ڈکار لے لے حضور منہ پھیر لیتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے. حضور نے منہ پھیر کے کہا، عائشہ میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا کیونکہ تو نے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے. ہم دیواروں کو کپڑے پہنانے والے لوگ نہیں ہیں. پردے دروازوں پہ کھڑکی پہ لگنے چاہیے. دیواروں پہ پردے لگانا یہ کافر اور مشرکوں کا طریقہ، اجمیوں کا طریقہ ہے. کیا حرام تھا؟ بتاؤ، پوچھو علماء سے فتویٰ دو. کیا دیواروں پہ پردے لگانا حرام تھا؟ نہیں. امی عائشہ کے شایان شان نہ تھا، لیکن حضور نے ان سے بھی منہ پھیر لیا جب تک کہ انہوں نے پردے اٹھا کر پھینک نہ دی. ایک اور بات کہتا ہوں، شاید اسی پہ بات پوری کر لو. جو کہنے چلا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس پہ بات پوری کر دو، ٹائم میرا پورا ہوا. توجہ کرنا، پوری کائنات میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کر دیں گے، اور آپ کے سامنے یہ بات پوری کر رہا ہوں. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا، سب سے زیادہ، وہ ایک ہستی، ایک ہستی. اس ہستی کو دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، ملکہ قیامت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانتی ہے. حضور نے جتنا ان سے پیار کیا اتنا کسی سے پیار نہیں کیا. سب سے پیار ان کے بعد ہے، ان سے زیادہ پیار حضور نے نہیں کیا. حضور نے کتنا پیار کیا ان سے تمہیں پتا ہے مسلمانوں؟ اللہ اکبر. ابھی شاہ صاحب تشریف لائے، ہم سب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اسی طرح اور بھی بزرگ آتے ہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے لیے فلاں بزرگ کھڑے ہوئے، ان کی بزرگی کا اندازہ لگاؤ. میرے بھائی، جس کے لیے بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر قربان حسنین پاک کی امی پر، قربان سیدہ فاطمہ کی عظمت پر، انبیاء جس کے لیے اللہ اکبر شب معراج بیت المقدس میں کھڑے ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. فرشتے جس کی تعظیم میں کھڑے ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسنین، صحابہ، تابعین، اقواس، اقطاب، ساری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. مگر رسول اللہ جس کے آنے پر کھڑے ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا. کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے جس کی آمد پر نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے، انبیاء کا امام کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں، سیدہ
ہیں کہ جب جب فاطمہ آتی تب تب رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بس ایک دو سیکنڈ آپ کا لینا چاہتا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے جب نبی ان کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا ذکر آنے پر ہم سب ایک مرتبہ نبی کی سنت پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. جس کی آمد پر حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضور اللہ اکبر اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے, کھڑے ہو کے حضور اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے بلکہ سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, خود اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے. توجہ بس بات پوری ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا لمبی گفتگو نہیں ہوگی, میں نہیں کروں گا. توجہ فرمائیں, توجہ فرما لیں. اپنی جگہ پہ خود نہیں بیٹھتے, اپنی جگہ پہ نبی سیدہ کو بٹھاتے ہیں. اسی پہ بس نہیں, پھر حضور کہتے ہیں, حضور ان کی پیشانی چومتے ہیں. دنیا حجر اسود چومتی ہے, جس کے لبوں کو حجر اسود چومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ سیدہ فاطمہ کی پیشانی کو چومتا. ذرا غور پر کریں نا, میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں, ذرا توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. اور پھر صرف پیشانی نہیں, سیدہ ان کے ہاتھ چومتی, وہ سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کے پھر کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ میری ماں آمنہ تجھ پہ قربان, میرا بابا عبداللہ تجھ پہ قربان, میری ماں تجھ پہ قربان, میرا بابا تجھ پہ. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ ان سے پیار کیا. جب سیدہ, ایک بات کہوں, صوفیہ کہتے ہیں, سن لیں, حضور کا ان کے بغیر جی نہیں لگتا, کہیں جی نہیں لگتا. سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری میں ان سے ملتے تھے, اور سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے. یعنی سیدہ کے گھر سے سفر شروع ہوتا اور سیدہ کے گھر پہ سفر ختم ہوتا. اور پتہ ہے, ہائے 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 کتنا پیار کرتے ہیں ان کا. لوگ کہتے ہیں نا بیٹی پرایا مال ہوتی, کیا کہتے لوگ, بیٹی. نبی نے اتنا پیار کیا کہ اپنی بیٹی کو پرائے گھر میں دیا ہی نہیں. توجہ, پرائے گھر میں, کیونکہ حضور رہ ہی نہیں سکتے تھے تو کس کو دیا, جس کو اپنے گھر میں خود پالا تھا, جس کو اپنے گھر میں, کہ سب کی بیٹیاں باہر جائیں گی, میری اور 3 بیٹیاں دی بھی باہر, 3 بیٹیاں دی بھی باہر, وہ سب عظمت والے لوگ ہیں. میں کوئی افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں, سمجھنا. لیکن سیدہ جو سب سے چاہیتی تھی ان کو اپنے گھر میں دیا, جس کو بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا اس چچا زاد بھائی مولا مشکل کشا حیدر کرار کو دیا. اور یہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا, یہ الگ عنوان ہے, اس پہ بولوں گا تو پھر بات لمبی ہوگی, لیکن مجھے سمیٹنا ہے. آپ نے بہت دیر سے ٹائم دیا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں 11 سے 12 بجے تک تقریر کرتا ہوں, اس کے بعد تقریر نہیں کرتا. میں نے ہمارے ناظم حضرت علامہ نشان برکاتی سے بھی کہا تھا کہ مجھے بھیا دے دینا, کیونکہ میری تقریر ہی نہیں ہوتی. میں خشک مزاج آدمی ہوں, دل کا دکھڑا سناتا ہوں, اور تقریر رات جب دیر گزر جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھاری بھرکم مقرر چاہیے اپنے کو, تو تقریر کا کوئی فن ہی نہیں آتا. لیکن آپ رحم کر کے سن رہے ہیں تو سن لیں. اتنی بات ہے, مولا مشکل کشا کا انتخاب کیا, وہ اللہ کا انتخاب تھا. اور ایک بات بھی بتاؤں, پہلے آسمانوں پر اللہ نے شادی کرائی, پھر زمین پر وہ شادی ہوئی. یہ شادی بھی بڑی شادی ہے, یہ بھی ایک الگ عنوان ہے. ہاں, کسی باپ کے بیٹی کی یہ مقام نہیں کہ پہلے آسمانوں پہ شادی قدرت کرے, پھر زمین پہ شادی اللہ کا نبی کرے. آسمانوں پر انبیاء آئیں اور زمین پر صحابہ آئیں, اور سید الانبیاء بھی خود تشریف فرما ہو, پھر بات ہی بات ہے نا. اگر بات چھڑے گی تو یہ تو وہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے. لیکن لوگ سمجھ لیں ذرا, اللہ اکبر, یہ سیدہ کائنات ہے. اور حضور اتنا ان سے تو کیا ہوا پتہ ہے, جب مولا علی چونکہ حضور کے گھر میں ہی پرورش پائے تھے, تو جب ان کی شادی ہو گئی تو دوسرا کمرہ دلانا تھا, تو حضور نے ایک صحابی کا گھر ان کو یعنی کہ دیا. تو ان کا گھر تھوڑا دور تھا, تو حضور رو رہے تھے. سننا کتنا پیار تھا. حضور سب حضور کی جدائی میں روتے ہیں, حضور بھی کسی کی جدائی میں روتے ہیں. وہ کون ہے, ذرا ہستی کا اندازہ لگاؤ. جس کے لیے آمنہ کا لال روئے نا, اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. ہاں,
सब मदीने की जुदाई में रोते हो, उनकी जुदाई में जो रोए उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा शान क्या है, अज़मत क्या है, मेरे माँ बाप कुर्बान है। यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने जो उनकी मनक़बत पढ़ी है, मैं 2 मिसरे उनके पेश कर दूं। है ये मसलक आला हजरत में, मसलक आला हजरत क्या है भाई? अल्लाह की इज्जत करो, अल्लाह की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक है, रसूलुल्लाह की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक है, सहाबा की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक है, अहले बैत की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक है, औलिया उलमा की ताज़ीम करो जैसे ताज़ीम करने का हक है। हुजूर के गुस्ताखों से दूर रहो, हुजूर से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो, दीन पर अमल करो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक मुताला अपने उलमा के सामने पेश कर रहा हूँ, उलमा तवज्जो करेंगे, दुआ देंगे और अगर इस्लाह करें तो बेहतर है। आला हजरत ने जहां जहां सैयदा फातिमा की शान बयान की तो वहां सैयदा फातिमा का असली नाम लेकर के कभी शान बयान नहीं की, क्योंकि आला हजरत सैयदा का इतना अदब करते थे कि नाम लेने से भी डरते थे, सैयदा फातिमा कहने से भी आप डरते थे। सैयदा फातिमा कहकर आपने कभी उनकी शान बयान नहीं की। जब भी शेर लिखा तो उनके अलकाब से लिखा, जैसे ज़हरा गुलबुन रहमत ज़हरा, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिप्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ को फारूक को उस्मा, हैदर अलैह उसकी शान। फिर कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। देखो ज़हरा कहाना। फिर एक मकाम पर कहते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या अहले बैत की और सहाबा की शान बयान करते कहते हैं अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यहाँ भी सैयदा कहा, तैयबा कहा, ज़ाहिरा कहा, आबिदा कहा। हालांकि शेरी फन के एतबार से भी फातिमा आ सकता था, वजन घट बढ़ नहीं सकता था, लेकिन फातिमा नहीं का अलकाब के साथ। यानी अदब कितना है कि असली नाम लेने की वक्त का मुजद्दिद जुर्रत नहीं करता। ये है सैयदा फातिमा, क्योंकि जो जितना जानता है मारिफत रखता है वो उतना अदब करता है। और बात कितनी बड़ी कह दी, बात कितनी बड़ी कह दी, सुन लो। कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत में लाखों सलाम। कुछ समझे? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? आला हजरत बता रहे, मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस करने वालों, अहमद रजा का इश्क नबी और आले नबी देखो। कहते हैं जब सब बेचैन होते हैं तो नबी को याद करते हैं। 2 जुमले सुन ले सैयदा की मनक़बत में, हर मुसलमान बेचैन हो तो नबी से राहत पाए, अंबिया बेचैन हो तो नबी से राहत पाए, फरिश्ते बेचैन हो तो नबी से राहत पाए। सबको राहत पहुंचाने वाला नबी जब खुद बेचैन होता है तो उनको सैयदा फातिमा से राहत मिल जाए। क्या शान है ना सैयदा, है क्या शान है सैयदा। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लागू। उर्दू का शेर है भाई, तशरीह कर लो, मेरे पास आके बैठ के तशरीह। जाने जिससे नबी को राहत मिलती है वो हसनैन की अम्मी सैयदा है ना, कितना प्यार किया। अल्लाह अकबर। और उनकी शान इमाम ने फिर बयान कहते हैं जिसका आंचल न देखा मौ महर ले आओ। अब मैं कोई बात चैलेंज से जल्दी नहीं करता, लेकिन ये बात चैलेंज से करूंगा। ले आओ किसी के घर में ऐसी बेटी हो, हजरत आदम के जमाने से लेके आज तक हो तो ले आओ। इमाम कहते हैं जिसके दुपट्टे को भी, नबी की बेटी का तकवा क्या था, जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज ने नहीं देखा, मर्द ने नहीं, और सर को भी नहीं, बाल को भी नहीं, जो सर के ऊपर दुपट्टा रखती है ना सैयदा, उस दुपट्टे को किसी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम कह रहे हैं जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये है सैयदा, सुभान अल्लाह, ये सैयदा है। अब जो 2 मिसरे पढ़ना चाहता था वो पढ़ दूं। इमाम उनकी शान कहते हैं, देखो यहां भी नाम नहीं लिया, कहते हैं नूर। क्या कहते हैं? नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। शायद आप नहीं समझे, लखनऊ की किसी खानका में पढ़ता तो लोग चुप ना रहते, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। वैसे मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बस बुजुर्गों से सुन लिया है तो मैं बता रहा हूं। नूर, सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, नूर
وہ نور نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن اور ایک نور امام حسین. ہائے ہائے ہائے. یہ شعر میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں. میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو اسی طرح پڑھتا ہوں. ہو سکے تو آپ شامل ہو جائیں. یہ سلمان بھائی ہمارے جو نعت پڑھ رہے تھے, ہمارے معین بھائی, میں مولانا ذیشان, یہ اچھے آواز والے. میری آواز اچھی نہیں ہے نعت والی, یہ جس کو لے میں پڑھتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں سیدہ کی توجہ کو اس طرف کرنے کے لیے, اور آپ سب بھی پڑھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. لوگ نبی کو نور نہیں مانتے, یہ احمد رضا کا مسلک ہے. وہ سیدہ کو بھی نور کہتے ہیں, ان کے بابا کو بھی نور کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علی کا خاندان تو الگ تھا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی بھی نور ہے. علی کو خارج نہ کرو خاندان سے ورنہ تم خارج ہو جاؤ گے. علی کو نہ نکالو, تم نکل جاؤ, کیونکہ خارجی ہوئے ہی علی کی دشمنی سے. علی کی دشمنی خارجی بنا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرے گا, اور جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں پھیری جائے گی. اگر کوئی مولوی کہتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا, کوئی اسٹیج کا ناظم کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا, کوئی سیاسی لیڈر کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا, یہ سوچ کر کے چلو جذبات میں کہہ دیا ہو. لیکن یہ میرے نبی نے فرمایا ہے, اور میرے نبی کے فرمان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے, وہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے. یعنی زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. میرے بھائیو, اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس مرد نے عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا, یا عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا, گندی نظر سے دیکھا, آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی. میں تم سے سوال کرتا ہوں, آنکھیں کتنی کمزور ہے اپنی, آنکھیں کتنی نازک ہے اپنی. اگر آنکھوں میں دھواں چلا جائے تو آنکھیں رونے لگتی ہے, آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, آنکھوں میں کھڑا چلا جائے. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے اگر ماں بہنیں پیاس کاٹ رہی ہو اور ہم وہاں موجود ہو تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جائے تو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی. میرے بھائی اللہ اکبر, دنیا کی پولیس کی سزا کی اوقات کیا ہے, دنیا کی حکومتوں کی سزا کی اوقات کیا ہے, اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. کسی کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میرے بھائی اپنے آپ میں رحم کر لے. جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کو سچا دین مانا ہے, وہ رسول کہہ رہے ہیں عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی. ہے برداشت کرنے کی طاقت. جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے, جو آنکھیں پیاس کے ذرات برداشت نہ کر سکیں, جو آنکھیں دھواں برداشت نہ کر سکے, کیا ہماری آنکھیں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گی, اٹھا سکو گی اللہ کے عذاب کو؟ معاذ اللہ. یا تو یہ کہہ دو کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے, اور اگر مانتے ہو تو پھر تمہارے اندر جرت کتنی ہے کہ تم اللہ کا اتنا بڑا عذاب برداشت کر سکو گے. سن لو, یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ جوانی کی بہاریں ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے. کس کے پاس جوانی رہی؟ جو اپنے پاس جوانی رہے گی. کس کا مال رہا؟ جو اپنا مال رہے گا. کس کے پاس حسن رہا؟ جو اپنے پاس حسن رہے گا. اس لیے کہ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک زندہ رہو گے تبھی تک نا. ایک دن موت تو آنے والی ہے. موت سے بچ سکتے ہو؟ اگر موت سے بچ سکتے ہو, تمہارے پاس کوئی ہے ایسا طریقہ تو جاؤ, جو چاہو کرو. اگر موت سے بچنے کا نسخہ مل گیا ہے تمہیں, جو چاہو کر لو. اور اگر نہیں, اور ہرگز نہیں, تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا, میرے جملے پہ غور کرنا, اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا, ایک ہی ہستی تھی, وہ زہرا کے بابا, حسنین کریمین کے جد, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی, جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی,
جس کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا کیا. میرے امام بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو حضور, مگر میرے بھائی خدا نے جس کی خاطر کائنات کو بنایا اس کو بھی موت کا مزہ چکھایا. یہ اور بات ہے کہ نبی کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. حضور کو ایک آن کے لیے موت آئی, پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مجھے بتاؤ, جب اللہ کے رسول کو موت کا مزہ چکھایا گیا, تمہیں اور مجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے موت کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے موت کے لیے؟ سن لو, کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے رہو گے؟ کبھی سوچا موت آئے گی؟ موت. اور ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں, نیک لوگوں کو موت کیسے آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیک لوگوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں بتاؤں؟ اس سے اندازہ کرنا پھر ہم کیسے مریں گے. ہمارے عقیدے میں, اہل سنت کے عقیدے میں, جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. ہر صحابی جنتی, ہر صحابی جنتی, الگ عنوان ہے. بس اتنی سی بات. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں, نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ. صحابہ سے افضل انبیاء کے بعد کوئی نہیں. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ ہیں. اقواس, اقتاب, قلندر, اولیاء سب ان کے قدموں میں. اتنا سمجھ لو. ان کا جنتی ہونا میں نے بیان کر دیا. فقی لکھتے ہیں, دھیان سے سننا اپنے حال پہ, کیونکہ یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں. اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ چلو امین القادری آ رہا ہے, سید آ رہا ہے, وہ بھی ہمیں ہنسائے گا, تو میں کوئی کامیڈین نہیں. آپ کو ہنسنا ہے ٹی وی چینل پہ جاؤ. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں آپ کے جلسے میں آ کے یہ کہوں گا کہ ان حضرت کو دیکھو جنت میں جاؤ, ان حضرت کو دیکھو جنت میں جاؤ, تو میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا. کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ چہرے دکھا کے جنت بانٹنا جلسوں میں یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. کیونکہ جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو, اس کے جنتی ہونے کی تمہارے پاس کون سی گارنٹی اور سند ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یہ یاد رکھنا. اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسٹیج والا پھنس سکتا ہے اور کھڑے رہنے والا اس کے آگے جا سکتا. کیونکہ قرآن نے کہا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ, اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا, اور اللہ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. سن لو, اسلامی معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں, وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا, وہ اللہ ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ چاہے گا تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈالے گا,